بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا چینل خوشبو پی کے۔ دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوشبو سے معطر خوشیوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات مولانا کے ساتھ، بات سے بات مولانا کے ساتھ۔ تو آئیں پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ جوابات عنایت فرمائیں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے احوال پوچھ لیتے ہیں، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سفینہ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا، تو سوالات شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو خوشخبری دے دیں کہ لگتا ہے کہ آپ کی آرزوئیں پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ آپ نے جمعے کے دن ہمارے چینل پر آ کر ویڈیو پیغام دیا تھا کہ حکومت وقت علماء کرام اور مساجد کے حفاظ کرام کے لیے کچھ کرے، تو حکومت نے امام مساجد کو نوکریاں دینے کا بھی سوچا ہے۔ الحمدللہ، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ جی ہاں، ہم تو صرف مشورے ہی دے سکتے ہیں اور دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے یا کرائے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات مدرسوں اور مساجد تک محدود رہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مولوی صاحبان صرف مساجد میں رہیں گے تو ان کی گزر بسر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ امام مساجد کو تنخواہیں بہت ہی کم دیتے ہیں۔ صاحب استطاعت علماء کرام قرہ حضرات بالکل مفت دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ باقی غرباء علماء کرام حفاظ حضرات تھوڑی تنخواہوں پر بڑی مشکل سے بچوں کا اور گھر کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ حکومت وقت ان کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرے۔ سامعین معظم، آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا چینل خوشبو پی کے۔ اس وقت پروگرام ہے بات سے بات مولانا کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب، ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں اور وہ ہمیں جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کو قاعدہ سے چلیں کہ یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ بھی ساری رہے گا۔ اچھا مولانا صاحب، دیکھا گیا ہے کہ کچھ مدارس، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ مدارس اور مساجد کے جو طلبہ ہیں وہ گلیوں محلوں میں برتن اٹھائے ہوئے کھانے پینے کا سامان مانگتے پائے جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عام طور پر مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہی مل بیٹھ کر حل نکالیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اہل محلہ و قرب والے حضرات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود جا کر بچوں کے کھانے پینے کا سامان مساجد میں پہنچائیں، تاکہ بچے گھر گھر جا کر مانگتے نہ پھریں اور قیمتی پڑھائی کا وقت اپنا ضائع ان کا نہ ہو۔ مولانا صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ بھی سن اور اخبارات کے ذریعے پڑھ چکے ہوں گے، میڈیا کے ذریعے یہ خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ حکومت وقت علماء کرام کو نوکری دینے کی بات کر رہی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ علماء کرام کو کون سی نوکری دینے کے حق میں ہیں؟ حکومت جو یہ قدم اٹھا رہی ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت اچھا یہ کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ حکومت وقت کو کامیابی عطا فرمائے۔ باقی علماء کرام کو ہر شعبہ میں ملازمتیں دی جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین انداز میں کام کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، کچھ جو حافظ صاحبان ہیں، میں
جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا، اس سوال میں یہی بات کروں گا کہ سارے مفتی صاحبان یا سارے حفاظ کرام تنخواہیں نہیں لیتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھاتے ہیں، ان کی گزر بسر ہو جاتی ہے، ان کے پاس اپنے وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسائل میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، جن کے وسائل نہیں ہیں ان کے بھی وسائل اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو حفاظ کرام قرآن مجید پڑھانے کا معاوضہ طے کرتے ہیں، تو کیا یہ معاوضہ طے کرنا ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاوضہ طے کر کے کیوں لیتے ہیں، پڑھانے کا قرآن مجید پڑھانے کا معاوضہ تو نہیں لینا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سفینہ صاحب، قرآن مجید کا معاوضہ طے کر کے لینا ٹھیک نہیں ہے، مگر جہاں بلکہ علماء کرام کو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے اور بشری تقاضے سے، کیونکہ ان کی ضروریات، دنیاوی ضروریات، گھر، بیوی، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی پیسے کے بغیر سرکل نہیں چلتا۔ ہمیں چاہیے کہ جو 24 گھنٹے دین متین کی خدمت میں لگا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، بغیر مانگے اور بغیر طے کیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فقط ان کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ مانگنے اور طے کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سامعین معظم، آپ دیکھ رہے تھے خوشبو سے محتر اپنا چینل، اور اسی اپنے چینل پر بات سے بات مولانا کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم علماء کرام سے وقت لے کر مختلف موضوعات پر بات کرتے رہیں گے۔ سامعین معظم، آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یقیناً اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ بات مزید آگے پھیلتی رہے۔ ملتے ہیں بہت جلد نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔